بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 80 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے تعلیمی ادارے اور دعوت دین، یعنی کہ تعلیمی اداروں میں کس طرح سے دعوت دین کا کام کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کو فکری اعتبار سے مجموعی طور پر دو انتہا پسندانہ رویوں کا سامنا ہے۔ نمبر 1 لادینیت، نمبر 2 تکفیر، یعنی کہ جو عصر حاضر میں آج کل کے زمانے میں ملت اسلامیہ کو فکری اعتبار سے جن چیزوں کا سامنا ہے وہ دو انتہا پسندانہ رویے ہیں۔ لادینیت بھی انتہا پسندانہ رویہ ہے اور تکفیر بھی انتہا پسندانہ رویہ ہے۔ ملت اسلامیہ کا ایک طبقہ جو ہے وہ مغربی روشن خیالی، آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے کی خوبصورت تعبیرات کے زیر اثر دین بیزاری کی تیز وتن عادیوں کی مسموم فضا کی لپیٹ میں ہے۔ یعنی کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہ مغرب کے پیچھے چلنے والا ہے، مغربی روشن خیالی، آزادی فکر اور اسی طرح آزادی اظہار رائے کا جو ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک خوبصورت تعبیر ہے، اسی کے زیر اثر وہ دین سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور بے دینی کے ساتھ ساتھ جو ایک تیز وتن آندھی ہے، اس کی ایک جو مسموم فضا ہے اس کے اندر جو ہے وہ لپٹا چلا جا رہا ہے، اور سرے سے ہی زندگی سے جو ہے وہ دین اسلام کو عملی لحاظ سے بھی فکری لحاظ سے بھی نکال باہر کرنے کے در پہ ہے اور نکالنے کے چکر میں ہے۔ یہ طبقہ اپنی شناخت تو ایک مسلم حیثیت سے ہی کرواتا ہے، مسلم طبقے کی حیثیت سے ہی کرواتا ہے، لیکن جو ہے وہ بزبان حال وہ دین سے، اسلام سے مطمئن نہیں ہے، اور اسلام کے بارے میں وہ شدید مایوسی اور جو ہے وہ کم طریقہ شکار ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے جو روشن خیال ہے، جو مغرب کے پیچھے چلنے والا ہے، یہ بھی دین بیزار طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ دین اسلام کی متشددانہ تعبیر کی وجہ سے اسلام کے نظریاتی دائرے کو اس قدر محدود کر چکا ہے کہ محض فروعی اور جزئی مسائل کی وجہ سے عام اہل اسلام کی تکفیر میں مبتلا ہے۔ یعنی کہ اس کا نظریہ جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے، متشدد ہے، اور اسلام کی جو تعبیر وہ پیش کرتا ہے وہ متعصبانہ اور متشددانہ تعبیر ہے، اور اس تعبیر کے نتیجے میں محض جو جزئی یا فروعی مسائل ہیں ان کی وجہ سے بھی وہ تکفیر پہ اتر آتا ہے اور اہل اسلام کی تکفیر کرنے لگتا ہے۔ اگر اس کی جو تکفیر ہے عام اہل اسلام کو بھی جو شامل ہے، اسلام کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ان مسائل کی وجہ سے اس کا یہ جو رویہ ہے تکفیر کا، اس کو اگر درست قرار دے دیا جائے تو تاریخ کی جو نمایاں شخصیات ہیں ان تک بھی اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں۔ تو یہ جو متشددانہ تعبیر والا طبقہ ہے یہ بھی دراصل جو ہے وہ ایک سنگین موڑ تک پہنچ چکا ہے، اور جو ہے وہ اپنے رویے کے اعتبار سے یہ بھی جو ہے وہ دین بیزاری میں ہی مبتلا ہے اور دین بیزاری سے ہی کام لے رہا ہے۔ ان دونوں جو ہے وہ خطرناک رویوں کے پنپنے کی وجہ جو ہے وہ دین اسلام کے بنیادی عقائد، جن کی اصل اور اساس قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے لا علمی اور غفلت ہے۔ یعنی کہ ان دونوں رویوں کے پھیلنے کی پنپنے کی وجہ وہی بنیادی اسلام کے جو عقائد ہیں جن سے یہ جو ہے وہ لا علم ہے یا غفلت میں ہے، جن کی اصل اور جن کی اساس قرآن مجید پر ہے، جن کی اساس سنت رسول پر ہے، ان سے یہ لا علم ہے، اور یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے دونوں طبقے ہی دین بیزار ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت کے جو ٹھوس متفقہ اور افراد و تفرید سے پاک عقائد اور نظریات ہیں، ان کے پھیلانے میں، ان کی تبلیغ میں بھی جو ہے وہ غیر حکیمانہ پالیسی اختیار کی گئی ہے داعین کی طرف سے، جو اسلام کے جو ہے وہ پھیلانے والے ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اور انہوں نے جب قرآن و سنت کے ٹھوس متفقہ اور افراد و تفرید عقائد سے
جب انہوں نے پردہ ہٹایا یا عقائد و نظریات کی جب انہوں نے تبلیغ کی تو ایک غیر حکیمانہ پالیسی کا انہوں نے جو ہے وہ اس کو اختیار کر لیا. یعنی کہ قرآن و سنت کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، وہ تو ٹھوس ہیں، متفقہ ہیں اور افراد و تفریق سے پاک ہیں، لیکن ان کی تبلیغ میں جو ہے نا وہ غیر حکیمانہ پالیسی اختیار کی گئی، جس کی وجہ سے یہ طبقات وجود میں آئے. چونکہ تعلیم و تعلم سے وابستہ نوجوان طلباء اور طالبات ہی کسی بھی قوم و ملت کا حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں، اور جو مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، جو نوجوان طلباء اور طالبات ہوتے ہیں، انہیں دینی فکر اور نظر کا درست شعور مہیا کرنا یا اس کا مناسب انتظام کرنا، یہ جو ہے یہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک خوش آئند اقدام ہوگا. اس لیے جو ہے وہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے اندر دعوت دین کا کام اسی اسلوب پر کرنا ہوگا جس اسلوب پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ایک ان کو اچھا، بہترین اور درست شعور مہیا کرنے کے لیے اس کا انتظام ضروری ہے، جو کہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک خوش آئند اقدام ہوگا. نوجوان نسل کے جو عقائد ہیں، جو ان کی افکار ہیں، ان کی اصلاح کے لیے درست اور حکیمانہ پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم پہلے اس پر بات کر چکے ہیں کہ غیر حکیمانہ پالیسی کی وجہ سے ہی یہ جو دو انتہا پسندانہ رویے ہیں یہ وجود میں آئے ہیں، تو اس لیے حکیمانہ پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور نبوت میں دعوتی اور تبلیغی پالیسی اختیار کی، اسی طرح کی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور نبوت ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پالیسی اختیار کی دین اسلام کو پھیلانے کی، دین اسلام کی تبلیغ کی، اسی پالیسی کی آج بھی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 23 سالہ دعوتی مشن ہے اس کو 4 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. تقریباً یہ 23 سالہ دور ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعوت دین کا کام کیا، اسلام کو پھیلانے کا کام کیا. یہ 4 مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ خفیہ دعوت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے خفیہ دعوت دی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے لے کر یہ 3 سال پر یہ عرصہ محیط ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کے ذریعے سے دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کی ہے. اسی طرح دوسرا مرحلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ دعوتی زندگی ہے اس کا وہ مرحلہ اعلانیہ دعوت کا ہے. یعنی کہ اعلانیہ دعوت سے مراد صرف زبانی کلامی دعوت ہے، یعنی کہ اس کے اندر جہاد شامل نہیں ہے. صرف زبانی کلامی دعوت دی، مخالفین سے باقاعدہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی ان سے جو ہے وہ لڑائی مقصود بھی نہیں تھی. یہ عرصہ بھی تقریباً 3 سال کا عرصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا، اور یہ 3 سال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اعلانیہ دعوت. اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت فرمائی ہے. تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اعلانیہ دعوت کے ساتھ جہاد و قتال کا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظلم و زیادتی کرنے والے تھے یا جو نقصان پہنچانے والے تھے ان کے خلاف میدان کارزار میں اترے اور ان کے خلاف قتال کی، ان کے خلاف جہاد کیا، اور اگر انہوں نے دعوت قبول نہیں کی تو ان کے ساتھ جہاد اور قتال کیا. یہ تیسرا مرحلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا اور دعوت و تبلیغ کا تیسرا مرحلہ ہے. اور یہ مرحلہ تقریباً صلح حدیبیہ تک کا ہے. صلح حدیبیہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعوت دی ہے. اس کے بعد چوتھا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا ہے. یعنی کہ تیسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ بھی اعلانیہ دعوت کا ہے، لیکن دوسرے، تیسرے اور چوتھے مرحلے کے اندر یہ فرق ہے کہ پہلے مرحلے میں جو یعنی کہ دوسرا مرحلہ ہے اعلانیہ دعوت کا، اس میں صرف زبانی کلامی دعوت دی، جو ہے وہ قتال کی نوبت نہیں آئی. دوسرے مرحلے میں اعلانیہ دعوت کے ساتھ ساتھ جہاد و قتال کی نوبت بھی آئی. اور پھر جو چوتھا مرحلہ ہے اور اعلانیہ دعوت کے تیسرا مرحلہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جزیرت العرب میں ہی نہیں بلکہ جزیرت العرب سے باہر بھی اسلام دشمنوں سے جو ہے وہ نبرد آزما ہوئے اور انہیں جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی. اگر وہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنے، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ
अहले किताब हों, तमाम ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो निमट कर इस्लाम की दावत की राह को हमवार किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इख्तिताम तक का है। ये चौथा मरहला जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इख्तिताम तक का है। बाज़ हज़रात ने क़ब्ल अज़ हिजरत की जो मुद्दत है उसको 3 मराहिल में तकसीम किया है, यानी कि पहले 3 साल खुफिया दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उसके बाद 10 नबवी के आखिर तक जो है वो मुखालिफिन की इज़ार रसानियों पर सब्र किया, और फिर 10 नबवी के बाद मक्का मुकरमा से बाहर रहने वालों को एलानिया दावत दी। ये जो मराहिल हैं, ये तीनों मराहिल जो बाद हज़रात ने क़ब्ल अज़ हिजरत के बयान किए हैं, इन तीनों मराहिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इंज़ार और तबशीर का जो रवैया अपनाया है, जो उसलूब इख्तियार किया है, उसको अगर देखा जाए, उसको अगर परखा जाए और उसका मुताला किया जाए तो हमारे सामने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसलूब इंज़ार और तबशीर के 5 इम्तियाज़ात सामने आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें ये 5 चीज़ें जो है वो बड़ी एहतमाम से की हैं। 5 इम्तियाज़ात हैं। नंबर 1, खुफिया दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो खुफिया दावत दी, मतलब ये कि किसी को मालूम नहीं था। अंदरून खाना ही दावत का सिलसिला अपने दोस्तों में शुरू किया, और फिर जो है वो आगे चलकर रिश्तेदारों और जो वाकिफ़ कार थे उनसे जो है वो दावत का आगाज़ किया, उन्हें दावत दी और उन्हें दीन इस्लाम पहुंचाने की कोशिश की। और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो इम्तियाज़ है वो है इज़ार रसानी पर, बिला शिकवा व शिकायत और बिला मुकाबला व मुबारज़ा सब्र व तहम्मुल किया है। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, कोई मुकाबला नहीं किया, सब्र व तहम्मुल से काम लिया। इसी तरह चौथा जो मरहला है, ये चौथा जो इम्तियाज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसलूब इंज़ार व तबशीर का, वो आम फाम और दो टोक उसलूब के ज़रिए बुनियादी अकायद व नज़रियात की तालीम फराहम की है। यानी कि बिल्कुल जो है वो आम फाम और दो टोक उसलूब इख्तियार किया है कि मुशरिकीन को ये बताया कि बुतों की तुम इबादत करते हो, अल्लाह के मुकाबले में ये शिरक है और ये गुनाह है और ये कुफ्र है। इसी तरह 5वां इम्तियाज़ जो है वो दावत बा ज़रिया पाकीज़गी किरदार व अमल, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो 5वां इम्तियाज़ है इसमें ये किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दावत दी तो उस दावत का मकसद ये कि अपने किरदार और अमल को पाक कर लिया जाए। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही के वक्त जो है वो सूरत हाल पेश आई, तो उन्होंने जो है वो फरमाया कि आपके अंदर कुछ अखलाकी खूबियां हैं, इससे पता चलता है कि आपका जो किरदार है ये बड़ा पाकीज़ा है, और इस आपके पाकीज़ा किरदार की जो है वो सबको मालूम है, सब पर ये आपका पाकीज़ा किरदार जो है वो आया है। तो इस तरह से जो है वो दावत बज़रिया पाकीज़गी किरदार व अमल, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार व अमल की पाकीज़गी के ज़रिए से दावत दी है। तो ये 5 इम्तियाज़ात हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसलूब इंज़ार व तबशीर से मालूम होते हैं। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने तालीमी इदारे और दावत दीन का पहला हिस्सा जो है वो तफसील से पढ़ा है। इस मौजू की मज़ीद तफसील हम अगले सबक में पढ़ेंगे। लिहाजा हमारे अगले सबक का उन्वान भी तालीमी इदारे और दावत दीन होगा, यानी कि इसका दूसरा हिस्सा हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।